بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ورلڈ یا آن لائن اسکیمز، ان کے بارے میں تقریباً سوشل میڈیا یوز کرنے والا یا انٹرنیٹ یوز کرنے والا ہر بندہ ہی جانتا ہے۔ ان کے نقصانات اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم ان انٹینشنلی کر جاتے ہیں، لائک فار ایگزامپل ہم اپنا ڈیٹا، اپنی پرائیویٹ انفارمیشن، اپنی پرسنل انفارمیشن کسی ایسے انجان شخص کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جسے نہ ہم نے کبھی دیکھا ہوتا ہے، نہ جس سے ہم کبھی ملے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ اسکیمرز یا ہیکرز کے نام سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مختلف اوقات میں آپ کو ڈفرینٹ نمبر سے کالز آتی ہیں، موبائل نمبر سے، اور وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے آفرز کرتے ہیں، لائک ہاؤس لون، کار لیز کرنا، کار لون دینا۔ اس کے علاوہ ایسی بھی کالز آپ کو آتی ہیں جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ فلاں قرآن اندازی میں آپ کا نام نکل آیا ہے اور آپ کے نام پر ایک گاڑی نکل آئی ہے، اور اس کار کی ڈیلیوری کے لیے اتنی اسپیسیفک اماؤنٹ کا ٹیکس یا آپ کے اوپر بنتا ہے، یہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کار ہینڈ اوور کی جائے گی۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ تو ان سکیمز میں نہیں آتے ہیں، لیکن جو تھوڑے سادے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، تو وہ ان سکیمز کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ اماؤنٹ جس طریقے سے بھی جو بھی انہوں نے پروسیس بتایا ہوتا ہے اس طریقے سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ساری عمر اس کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ کالز کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کو ای میلز بھی آتی ہیں، ای میلز کے تھرو بھی یہ لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری یہ ڈیٹیلز ان کے پاس کیسے جاتی ہیں، کہ ہمارے سیل فون نمبرز، ہمارے ای میل ایڈریسز؟ آپ کو یہ سن کر بہت شوق لگے گا کہ یہ ڈیٹا ہم اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ لائک سم ٹائمز، کبھی کبھار کوئی لکی ڈرا چل رہا ہوتا ہے، کسی چیز کی قرآن اندازی ہوتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کوپون فل کر کے اس میں آپ ڈال دیں، اس کے بعد لکی ڈرا ہوگا، آپ کا نام نکل آیا تو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ آپ اس میں اس کا جو لکی کوپون جو اس کا جو لکی ڈرا کا جو کوپون ہوتا ہے اس کو آپ فل اپ کرتے ہیں، اس پہ اپنا نیم، اپنا ایڈریس، اپنا سیل نمبر اینڈ اپنا ای میل ایڈریس، اور اس کو ڈراپ باکس میں پٹ ان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ، جو اسکیمرز ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کی طاق میں ہوتے ہیں۔ وہ یا تو ان کوپونس کی اسنیپ شاٹس لے لیتے ہیں، یا اندر کے خانے میں ان لوگوں کے ساتھ کنیکشنز ہوتے ہیں، وہ ان سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی زیروکس کاپیز نکالتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنے پاس یہ چیزیں کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ آگے فردر یہ ڈیٹا بہت سی کمپنیز کو بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور بہت سے کال سینٹرز کو بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ کمپنیز کو کیوں ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ ان کو اپنے کسٹمرز کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسٹمرز کا سرکل بڑھے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے سیل فون پہ 20 قسم کے میسیجز آئے ہوتے ہیں کمپنیز کی طرف سے، برانڈز کی طرف سے، اور آپ تنگ آئے ہوتے ہیں۔ کال سینٹرز، میں ہر کال سینٹر کی بات نہیں کر رہا، میں ہر برانڈ کی بات نہیں کر رہا۔ کال سینٹر ایسے کہ جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں، وہ یہ ڈیٹا ان سے مہنگے داموں، منہ مانگی قیمت پر خرید لیتے ہیں، اور فردر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈیٹا ان لوگوں کے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس کے تھرو یہ جاتا ہے۔ آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ جو ڈیٹا جب دیا جاتا ہے، جب کسی کو بیچا جاتا ہے، تو اس کی جو پرائزنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پر ڈیٹا، پر انفارمیشن، ایک بندے کی انفارمیشن اراؤنڈ 1 روپے سے لے کر 5 روپے تک سیل ہوتی ہے، کمپنیز یا کال سینٹرز خریدتے ہیں۔ اب آپ خود اس کا حساب کر لیں، 50,000 لوگوں کی انفارمیشن مینس 50,000 روپے۔ اگر آپ منیمم 1 روپے کے ساتھ اس کو اگر آپ وہ کریں کہ 1 روپے کا اگر آپ ڈیٹا سیل کر رہے ہیں، کسی کی انفارمیشن سیل کر رہے ہیں، تو وہ اتنا کما لیتے ہیں۔
دوسری طرف جس کے بارے میں مجھے پتہ لگا تھا، میں نے ریسرچ کی تھی کہ یہ ڈاٹا کس طرح یہ لیک آؤٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹریولرز ہوتے ہیں جو فورن سے آتے ہیں یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں، تو موسٹلی جو ان کے پاس بورڈنگ پاسز ہوتے ہیں وہ فلائٹ سے اترنے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں، بادر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے صحیح ہے، ہم فلائٹ سے اتر گئے ہیں تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے بھی ٹریول کیا ہے ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ بورڈنگ پاس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ ہوتا ہے۔ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کرنے کے بعد ایزیلی آپ اس میں سے جو پیسنجر ہوتا ہے اس کی پاسپورٹ ڈیٹیلز، اس کا ایڈریس، اس کا سیل نمبر، اس کے علاوہ جس کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا بینک کارڈ کے تھرو یہ ٹکٹ خریدا گیا ہوتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ساری وہ نکال لیتے ہیں۔ ان کا سسٹم اتنا ایڈوانس ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئرز ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ ایزیلی اس پہ ایکسیس کر لیتے ہیں اور وہ یہ ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایس ایم ایس کے تھرو کچھ میسیجز آتے تھے جس پر بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے، جس پر مینشن کیا گیا ہوتا تھا کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے ہیں اور آپ کا 25,000 روپیز اس اسکیم میں آپ کے نکل آئے ہیں، 25,000 روپے آپ کے اسکیم میں نکل آئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک نمبر مینشن کیا ہوتا تھا، سیل نمبر، اور اس کے ساتھ میسیج ہوتا تھا کہ آپ کائنڈلی اس نمبر پر کال کریں۔ تو جب آپ اس پر کال کرتے تھے تو وہ پھر آپ کو فردر کہتے تھے کہ آپ کسی بھی قریبی ایزی پیسہ شاپ پہ جا کر ہماری بات کروائیں۔ یہ بھی ایک آن لائن اسکیم تھا۔ فردر ان کے سے جا کے کیا بات کرتے تھے، یہ ایزی پیسہ شاپ والوں کو ہی زیادہ ان کے بارے میں علم ہوگا۔ تو سائبر کرائم نے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ ایون اگر جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ ان کا صرف میسیج پڑھ کے ہی پہچان جاتے تھے، جیسے کہ میں نے بہت سی چیز پر پوائنٹ آؤٹ کی کہ ان کی اسپیلنگ مسٹیکس اتنی ہوتی تھی کہ پتہ لگتا تھا کہ یہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسیج ہی نہیں آیا۔ ایک تو وہ ایک موبائل نمبر سے آتا تھا، کیونکہ جب گورنمنٹ کی طرف سے میسیج آتے ہیں تو ایک وہ اسپیشل نمبر ہوتے ہیں 4 ڈیجٹس کا، یا ایک نیم ہوتا ہے پراپر، تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ میسیج یہ کوئی اسکیم ہے یا تھرو پراپر چینل آیا ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے سپورٹ کی اسپیلنگ لکھی تھی وہ سپورٹ تھی، تو دیکھ کر ہنسی بھی آتی تھی کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد پھر ایک اور اسکیم آیا مردم شماری سے ریلیٹڈ، ہمارے پاک فوج کے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے، اس کے نام کا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ڈفرینٹ نمبرز پہ کالز کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہم پاک فوج کے نمائندے ہیں اینڈ ملٹری ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہے ہیں، تو مردم شماری سے ریلیٹڈ آپ کی ڈیٹیلز چاہیے۔ تو کچھ لوگوں سے تو بے عزت بھی ہوتے تھے، اس کے بعد وہ کال ڈراپ کر دیتے تھے، اور باقی جو ناسمجھ لوگ تھے جن کو آئیڈیا اتنا نہیں تھا تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، اور وہ باتوں میں اس لیے آ جاتے تھے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا پاک فوج کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک بہت پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے، تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو وہ ان کی باتوں میں، ان اسکیمرز کی، ان دھوکے باز لوگوں کی باتوں میں آ کے ان کو اپنا سارا ڈیٹا، اپنی ساری ڈیٹیلز، ایون بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز تک دے دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بینکس، ہمیں ہر ٹائم بینک کے میسیجز آتے ہیں، ہمیں وارننگز دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی نمائندہ کبھی بھی آپ سے کال کر کے آپ کے کارڈ کا پن نمبر یا اور کسی قسم کی ڈیٹیلز نہیں مانگے گا، اور اگر کوئی مانگے تو آپ نے نہیں دینی۔ یہ آئے دن یہ میسیجز ان کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ او ٹی پی ون ٹائم پیڈ یا ون ٹائم پاسورڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بیسکلی کمپیوٹر جنریٹڈ میسیج ہوتا ہے کہ جو یہ ویریفائی کرتا ہے کہ جو بھی بندہ آن لائن بینکنگ کر رہا ہے یا اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آیا یہ اکاؤنٹ ہولڈر ہی ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ میسیج آپ کے اس سیل نمبر پہ بھیجا جاتا ہے کہ جو سا نمبر آپ کا بینک اکاؤنٹ کے ساتھ سنک ہوتا ہے۔ تو
اس سے ریلیٹڈ جو اسکیمز ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ آپ کو سیل نمبر سے کسی سیل نمبر سے آپ کو کال آتی ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا XYZ بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسا ایشو آ گیا جس کی وجہ سے وہ بلاک کر دیا گیا، تو اگر آپ اس کو ان بلاک کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو ایک OTP میسیج ریسیو ہوگا آپ کے سیل نمبر پہ، وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، تو اس کے بعد ہم فردر پروسیس کریں گے اینڈ آپ کا کارڈ ان بلاک کر دیا جائے گا۔ جن لوگوں کو ان اسکیمس کا آئیڈیا ہوتا ہے تو وہ تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کال ڈراپ کر دیتے ہیں، لیکن جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ اس معاملے کو نہیں سمجھتے اور ان کو OTP میسیج بتا دیتے ہیں، اور وہ بتانے کے بعد وہ کال ڈراپ ہوتی ہے، اور کال ڈراپ ہونے کے بعد ان کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے اور وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ہی میسیجز بھی ان کے آتے ہیں۔ میسیجز کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو سیم ایز اٹ از، جو مطلب کنورسیشن فون پہ کی جاتی ہے وہی میسیجز میں ہوتی ہے کہ آپ کے HBL اکاؤنٹ یا اور کوئی MCB ہو گیا، اس کے جو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کا ڈیبٹ کارڈ وہ بلاک کر دیا گیا ہے، تو آپ کائنڈلی اس نمبر پر کال کریں۔ جو میسیج آیا تو وہ بھی کسی سیل نمبر سے آتا ہے، اور جو ادھر فردر میسیج دیا، میسیج کے ساتھ جو سیل نمبر دیا، جو نمبر دیا ہوتا ہے وہ بھی سیل نمبر ہوتا ہے۔ بینک کبھی بھی آپ کو کسی سیل نمبر سے کال نہیں کرے گا، ان کا اپنا ایک اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے، تو اس سے وہ آپ کو کال کرتا ہے۔ مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ آپ کا HBL کا اکاؤنٹ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ بلاک کر دیا گیا، تو آپ کائنڈلی اس نمبر پر کال کریں۔ میں نے تو خیر اس کو اگنور کیا، مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا بھی تھا اور میں نے کچھ زیادہ اگنور اس لیے کیا کیونکہ میرا HBL میں اکاؤنٹ ہی نہیں تھا۔ تو ان چیزوں کا آپ بہت خیال رکھیں۔ سیکنڈلی یہ ایک میں چیز بتانا بھول گیا کہ جب بھی آپ زیروکس کاپی آپ نکلوانے جائیں، آپ اسپیشلی اپنے CNIC کی یا کوئی پرسنل ڈاکومنٹس ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ شاپ کیپر کو کہتے ہیں کہ اس کی ایک زیروکس کاپی نکالیں، ایک فوٹو کاپی نکالیں، تو آپ جب وہ نکالتے ہیں اس کو نوٹ کریں کہ وہ ایک کاپی نکلی ہے یا دو نکلی ہے۔ اگر دو نکلی ہے تو دونوں سے کلیکٹ کریں، کیونکہ سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، ایک ایکسٹرا کاپی نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ڈیٹا بھی آپ کا مارکیٹ میں وہ مہنگے داموں وہ بکتا ہے۔ اور CNIC سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کس قسم کے کرائمز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچیں، آپ خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ موبائل اپلیکیشنز کی طرف آتے ہیں، اسپیشلی انٹرسٹڈ ایپس کی طرف۔ انٹرسٹڈ ایپس لائک میں فیس بک کی بات نہیں کر رہا، واٹس ایپ کی بات نہیں کر رہا، یہ ٹرسٹڈ ایپس ہیں، اس پہ جو پروگرامرز بیٹھے ہوئے ہیں کبھی اس قسم کے اسکیمز نہیں کرتے اس کے پروگرامرز۔ جو انٹرسٹڈ ایپس ہیں وہ جب بھی آپ انسٹال کریں گے تو اس کے بعد ایک انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے ایک چھوٹی سی پاپ اپ ونڈو نکلے گی، تو وہ آپ سے پرمیشن مانگے گی، ایکسیس مانگے گی کہ آپ الاؤ کریں کہ یہ ایپ آپ کے کانٹیکٹس، آپ کی ویڈیوز اور آپ کی جو پکچرز ہے اس کو ایکسیس کر سکے۔ تو اگر آپ نے اس کو ایکسیس دے دیا ہے تو بس آپ پلیٹ میں رکھ کر اپنا سارا ڈیٹا، اپنی جتنی پرائیویٹ امیجز ہیں، اپنی پرائیویٹ ویڈیوز ہو گئی، ایون فون میں جتنا آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ ان کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کو ایزیلی ایکسیس کر لیتے ہیں اور وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی آپ بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہ کچھ ایسے آن لائن اسکیمز ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے اپنی فردر ویڈیوز میں، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہیکرز کے بارے میں بات کریں کہ وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں اینڈ ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے ہم کیا پریکاشنری میتھڈز لے سکتے ہیں۔ تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔